ایک استاد اور معلم کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں میں اس چیز کو بھی ملحوظ رکھے کہ ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالے جو ان کی ہمت سے باہر ہو، جو ان کی برداشت سے باہر ہو۔ انہیں اتنا کام دے جتنا وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، وگرنہ زیادہ کام دینے کی صورت میں وہ باغی ہو جاتے ہیں، اور جو کرنے والا کام ہوتا ہے اس سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں، اس سے بھی اکتا جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کی تلاش میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ اصل چیز کو گما دو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام جو یومیہ ہو، اگرچہ تھوڑا تھوڑا ہو، اس سے بہتر ہے جو ایک ہی دفعہ ہو اور زیادہ ہو۔ مطلب یہ کہ ہر کام کو تھوڑا تھوڑا کر کے باقاعدگی سے کرنا، یہ بہر صورت بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ کیا جائے اور سارا کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا تھوڑا کر کے کیا جاتا ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین ہوتا ہے، اور وہ کام ہمیشہ کے لیے یاد بھی رہتا ہے، اور بچے آسانی سے کرتے بھی ہیں، اسے بخوشی یاد کر لیتے ہیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں جن کو ہم پورا ایک پیراگراف دیتے ہیں یا ایک صفحہ یاد کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو وہ مکمل صفحہ نہیں یاد کر سکتے، مکمل پیراگراف نہیں یاد کر سکتے۔ تو ان کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دو دو چار چار سطور کر کے یاد کر سکتے ہیں، تو انہیں ویسے دیا جائے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سنا لو، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لو۔ تو جس طرح بچوں کو سہولت ہو، عموماً اساتذہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا سلیبس کور کریں، اپنا نصاب تعلیم ختم کریں۔ حالانکہ نصاب مکمل کرنا، سلیبس کور کرنا، یہ استاد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نصاب، وہ سلیبس بچوں کو سمجھایا جائے، یاد کروایا جائے۔ اور وہ تبھی ممکن ہے جب بچوں کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہش کو ملحوظ رکھ کر وہ سبق پڑھایا جائے، وہ نصاب اور سلیبس کو پڑھایا جائے، جس سے بچوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ بوجھ ڈالنا یہ کسی صورت بھی بچوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ خالق کائنات نے کسی نفس پر ایسا امر اور حکم نہیں ڈالا جو اس کی ہمت اور طاقت سے باہر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ بھی انسان کی بساط کے مطابق احکامات جاری فرماتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اتنا کام دوسروں کو دیں جتنا ان کی ہمت اور بساط میں ہے، جتنا ان کے لیے کرنا ممکن ہے۔ اگر زیادہ کام دیں گے تو یقیناً بغاوت ہوگی، زیادہ کام دیں گے تو یقیناً جو کرنے والا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، استاد کو یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ طلباء میں سے کون کون سبق کی طرف متوجہ ہے، کون کون نہیں، کون سا طالب علم کس کے ساتھ تعلق بڑھا رہا ہے، کون سا طالب علم کس کام میں مشغول ہے، اس کی آج کل مصروفیت کیا ہے۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا یہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جہاں بچے میں غفلت ہے، کوتاہی ہے، وہاں بچے کو روکے، سمجھائے، بتائے کہ بیٹا اس سے تمہارا ہی نقصان ہے۔ اگر غلط صحبت میں ہے تو اس کی اصلاح فرمائے، اگر وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے تو اس کو سمجھائے، اس کو صحیح راستے پر لے کر کے آئے۔ اگر وہ غفلت اور سستی کا شکار ہو رہا ہے تو اس کی غفلت اور سستی کو دور کرے۔ اگر کلاس میں بیٹھ کر کے وہ سبق کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اسے متوجہ کرنے کے اسباب اور ماحول پیدا کرے۔ تو استاد کو اپنے بچوں پر مکمل نظر رکھنی چاہیے، ان کے احوال اور ان کے عادات اور خصائل پر نظر رکھنی چاہیے، یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم دورہ حدیث شریف میں تھے اور بخاری شریف پڑھا کرتے تھے استاد محترم مولانا عبدالقدوس قارن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس، تو 2 گھنٹے کے لیکچر میں 1 گھنٹے کے بعد پانی پینے کا وقفہ ہوتا تھا۔ کبھی حاضری پہلے لگ جاتی تھی اور کبھی حاضری وقفے کے بعد لگتی تھی۔ جس دن حاضری وقفے سے پہلے لگتی تھی، وقفے کے بعد طلباء کی تعداد کم ہو جاتی تھی، اور جس دن حاضری وقفے کے بعد لگتی تھی اس دن طلباء کی تعداد وقفے کے بعد بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن استاد محترم فرمانے لگے تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہوتی، ایک کبوتر باز کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کتنے کبوتر چھوڑے ہیں اور کتنے واپس آئے ہیں۔ میں تو پھر ایک استاد ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ میں نے کتنے طلباء کو وقفے کے لیے بھیجا ہے اور کتنے واپس آئے ہیں، کتنے غائب ہوئے ہیں۔
تو ایک استاد کی مکمل نظر ہونی چاہیے شاگردوں پر، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے شاگرد کہاں کہاں غفلت اور سستی کر رہے ہیں، پھر انہیں بہترین انداز میں سمجھائے اور انہیں ان کی غفلت اور سستی کی طرف متوجہ کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کے لیے نرمی کا رویہ اختیار کرے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ سختی اور غصے کا اظہار کرنا کہ جس سے طلباء ڈر جائیں یا ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جائے اور وہ پڑھائی سے اکتا جائیں، تو یہ استاد کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے۔ تو استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کے لیے بہترین نمونہ بھی بنے اور ان کی دلجوئی بھی کرے، ان کو اپنے سے مانوس بھی کرے، تاکہ وہ کسی طرح کا بھی سوال پوچھتے ہوئے، سبق سمجھتے ہوئے جھجک محسوس نہ کریں، ڈر محسوس نہ کریں، ان کے دلوں پر دہشت اور خوف طاری نہ ہو، اور باہر صورت وہ ان کو اپنے قریب تر کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے سوال پوچھنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام اس وقت مشرکین کے سرداروں سے محو تکلم تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر اس صحابی کا آنا ناگوار گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبسہ میں اس ناگواری پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، آپ نے ماتھے پر بال اس لیے ڈالے کہ ایک نابینا آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو دیکھیے ایک معلم، ایک استاد، ایک رہبر اور رہنما کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے، اپنے متابعین کے سوالوں کو اہمیت دے، نہ کہ دوسرے کاموں کو اہمیت دے، ان کو سمجھائے جو سمجھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو سکھائے جو سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ تو استاد کو چاہیے کہ ہر صورت اپنے شاگردوں کو اہمیت دے، دیگر کاموں پر اپنے شاگردوں کو ترجیح دے، دیگر کاموں پر اپنے سیکھنے والوں کو اہمیت دے، تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو ان تین باتوں کو ملحوظ رکھنا بھی استاد کی ذمہ داری ہے کہ طلباء کی ہمت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالے، اور انہیں جو کام بھی کرنے کو دے وہ تھوڑا ہو، تاکہ وہ باقاعدگی سے روٹین کے ساتھ کر سکیں۔ ایک ہی دفعہ سارا کام دے کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، اور شاگردوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے تاکہ شاگرد اس سے مانوس ہوں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق بخشے۔